السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، فیس بک کے اوپر میں نے ایک پوسٹ دیکھی اور وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لکھتا ہے ایک بندہ کہ آج لندن ایئرپورٹ پہ جیسے ہی کلیئرنس کے لیے اترا تو سامنے کھڑی آفیسر کو دور سے گرین پاسپورٹ دکھایا۔ اس نے فوراً اشارہ کیا اور میں سب سے آگے۔ مسافر پریشان تھے کہ یہ کون شخص ہے جو آخر میں کھڑا تھا، اور سب سے آگے بلا لیا۔ ایک کورین مجھے حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہا تو ایک فرینچ مجھے کوئی سیلیبریٹی سمجھ رہا، لیکن ایک امریکی لائن توڑنے پر چلانے لگا کہ ہو از دس؟ تو آفیسر نے کہا، سر یہ وہی ہے جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں۔ امریکن نے فوراً کہا، آر یو پاکستانی؟ تو جواب دیا، جی بالکل۔ اس نے گلے لگایا۔ سب لوگ لائن توڑ کر آٹوگراف لینے لگے۔ ایئرپورٹ کا ماحول دیدنی تھا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی اور زندگی میں پہلی بار پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا۔ تو یہ پوسٹ میں نے دیکھی اور آپ یقین کریں مجھے بہت زیادہ ہی مزہ آیا، کیونکہ ریسنٹلی میرا بھی کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا تھا، اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے۔ جو ہوا، جس طرح ہوا، وہ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ یقیناً اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے پاکستان جانا تھا، وہ میرے پروپوزل کا حصہ تھا۔ آلریڈی یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے پاکستان جاؤں گا، اور ساتھ ہی جو اس کے لیے بجٹ تھا وہ مجھے یونیورسٹی کی طرف سے مل گیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی میں نے پھر سپروائزر سے بات کی اور میں نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے پاکستان چلا جاؤں، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے مجھے ایک ای میل آئی کہ آپ نے چونکہ پاکستان جانا ہے تو ابھی آپ ٹکٹ وغیرہ نہ کروائے، اس کے اوپر ہم ایک میٹنگ کریں گے۔ خیر، اس کے بعد یونیورسٹی کو یہ بات پتہ چلی، جو ان کی ریلیونٹ ٹیم ہے ان کی طرف سے ای میل آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر ہم ایک میٹنگ رکھتے ہیں۔ اس میٹنگ میں آپ کے سپروائزرز ہوں گے، کچھ اور لوگ ہوں گے، اور جو وہ ٹیم تھی ان کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو میٹنگ وہ دن آیا، ہم بیٹھے، وہ آن لائن میٹنگ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا، جو سیف ٹریول جو ویب سائٹ ہے وہاں کے اوپر وہ مجھے لے کے گئے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ پاکستان کا یہاں پہ نام انٹر کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے پاکستان کا نام انٹر کیا، آپ خود سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، یہ میں پرنٹ اسکرین بھی لگا لیتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ ریکنسیڈر یور نیڈ ٹو ٹریول، کہ جو پاکستان ہے تو وہ ان کے اورنج لسٹ میں ہے، یعنی کہ ریڈ سے ایک نمبر نیچے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ریکنسیڈر کریں کہ وہاں پہ آپ کو اگر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے آپ کو جانا چاہیے یا آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ خیر، اس کے بعد فردر ڈیٹیل آپ کو اسی ویب سائٹ کے اوپر مل جاتی ہے۔ آپ کو یہ میں اگین پرنٹ اسکرین میں دکھا دیتا ہوں، اور جو چیزیں اس میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہے، تو اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ پاکستان کن کن وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پاکستان افغانستان کی جنگ کی وجہ سے، اور اس جنگ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اور کہیں پہ بھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چاہے آپ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، راولپنڈی میں ہے، کسی بھی جگہ پہ، کسی چیک پوسٹ پہ یا جو ہے مسجد میں، کہیں پہ بھی یعنی کہ بلاسٹ ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی وہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پھر مزید جو ہے لکھا ہوا ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، لوگ وہاں پہ کڈنیپ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ مومنٹس چلا رہے ہیں ملک سے، جو سیپریٹسٹ مومنٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی مومنٹس ہے، ٹیررزم ہے، اور اس وجوہات کی بنا پہ مجھے لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، اور پھر میں نے اس کو ڈیپینڈ کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا نہیں، سیف ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا کیا مسئلے ہیں، اور اگر آپ جائیں گے بھی تو جب تک آپ کی یہ ڈگری مکمل نہیں ہوتی، یا آپ جو آفیشیل یونیورسٹی کی طرف سے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور پی ایچ ڈی کا ڈیٹا کلیکشن میں نے وہاں سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ میرے پروپوزل کا حصہ تھا، پروپوزل آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو حصے ہیں نا ڈیٹا کلیکشن کے پاکستان سے، ان کو آپ یہاں سے ختم کریں، اور اس کو ایون آپ تھیسس کے اندر لکھ دیں کہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا تھا، اس کو ہم ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں گے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ تھیسس کو ہم آپ کے لیے جتنا فلیکسیبل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے، مگر آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے۔ انہوں نے مجھے اس کی اجازت نہیں تھی۔ آخری کارڈ میرے پاس تھا، میں نے کہا اس کے لیے مجھے بجٹ مل گیا ہے، اور میں نے ٹریول کرنا تھا، وہ میں نے یوٹیلائز کرنا تھا۔ انہوں نے کہا بجٹ آپ استعمال کر لیں، اور آپ اس کے یعنی کہ آپ نہیں جا سکتے، چاہے بجٹ آپ جس طرح مرضی استعمال کریں، آپ کانفرنسز کے لیے چلے جائیں، آپ کسی اور ملک چلے جائیں، پاکستان آپ نہیں جا سکتے۔ خیر، یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا، تھوڑی سی چیزیں آپ کو میرے ٹون سے شاید فنی نظر آ رہی ہوں،
ویڈیو، بٹ آپ یقین کریں یہ بہت زیادہ آپ کے لیے شرمندگی ہوتی ہے جب آپ ٹیم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے ملک کی بات ہو رہی ہو، لوگ اس کو اس طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہوں کہ وہاں پہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک شرمندگی والی بات تھی، مجھے کوئی اچھا نہیں لگا، مجھے بہت زیادہ برا لگا، اور یہ شاید پوری زندگی مجھے ریگریٹ رہے گا کہ جو ڈیٹا کلیکشن میں نے پاکستان سے کرنا تھا وہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا، اور اگر مجھے یہ اپورچونٹی ملتی، وہاں کے حالات اگر اچھے ہوتے، بہت زیادہ اچھا ہوتا کہ میں وہاں پہ جاتا اور میں اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتا۔ تو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نان سیریس قوم ہے، ہم کسی چیز میں سیریس نہیں ہے، ہم ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کے اوپر بات کریں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، کچھ اور ایشوز ہے، وہ نہیں ہونے چاہیے، ملک کے حالات بہتر ہونے چاہیے۔ تو ہماری جو بیمار قوم ہے انہوں نے اس کو بھی مذاق بنا لیا ہے کہ ہم دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں پوری دنیا میں جو آپ جانے جاتے ہو، آپ اس وجہ سے جانے جاتے ہو کہ آپ کے ہاں دہشت گردی ہے، آپ کے ہاں حالات خراب ہے، آپ کی جو ہے جنگ جاری ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور اسپیشلی اس طرح کے نمونوں سے ہمیں بچائے جو اس طرح کی باتیں کر کے ملک کا مذاق اڑاتے ہیں۔